حضرت عربی غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی. آپ نے ایسے دیکھا غوث پاک نے اور فرمایا کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. میں نے اللہ کی تقدیر کی کتاب میں دیکھا ہے وہاں اولاد نہیں ہے تیرے لیے. تو عرض کیا اولاد نہیں تھی؟ یہ بات تو مجھے گھر میں بھی پتا تھی. اولاد نہیں تھی میرے مقدر میں، یہ بات مجھے گھر میں بھی پتا تھی. آپ کے در پر اس لیے آیا ہوں کہ تقدیر میں نہیں ہے تو لکھواؤ. التجا کی غوث پاک نے، مولا اس کے لیے اولاد لکھو. رب نے فرمایا طریقہ یہ ہے کہ ہم تو اس کی سلسلے میں اولاد نہیں لکھتے، البتہ ایک طریقہ کرتے ہیں، آپ کو ٹالتے بھی نہیں، آپ کی بات بھی نہیں ٹالتے. اے عبد القادر جیلانی اس طرح کرو کہ آپ کی اولاد میں ایک بیٹا بھی بچتا ہے تو آپ اس کی پیٹھ کو اپنی پیٹھ سے ملاؤ تو ہم آپ کی اولاد میں سے ایک بچہ جو آخری بچتا ہے وہ اٹھا کر عربی کو دے دیتے ہیں. وہ جو پیدا ہوگا تو دیکھنے میں عربی کا بیٹا مگر حقیقتاً وہ عبد القادر جیلانی کا بیٹا ہوگا. چنانچہ اب عربی کو آپ نے فرمایا عربی صاحب میری کمر کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کمر لگا کے. تو وہ کمر کے ساتھ کمر لگا کے بیٹھے. مولا جوڑ دی. اللہ نے فرمایا ہم نے بھی تقدیر موڑ دی. تو اس عربی کے ہاں یہ محی الدین ابن عربی پیدا ہوئے ہیں. اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک کی مہربانی سے جب بغداد شریف حاضری ہوئی تو وہاں سب علماء نے کھڑے ہو کر بیان کیا. اور جس وقت میرے بیان کی باری آئی تو میرے لیے کرسی بھیجی گئی اور کرسی پر بیان. پھر پہلے میں ڈر گیا کہ یہ وہ دربار ہے جہاں پر میری کیا اوقات ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھ کر بیان کروں. پھر میں ڈر کے پھر میں بیٹھ گیا کرسی پر. اس لیے میں نے کہا اب غوث پاک کی بھیجی ہوئی کرسی کو انکار کیسے کیا جائے. تو بس پھر میں بیٹھ گیا اپنے آپ کو نالائق تصور کرتے ہوئے کہ اپنے آپ کو بالکل اس قابل نہیں، بلا استعداد بلا استحقاق، یہی تصور کرتے ہوئے کہ آقا نے بھیجی ہے، انہوں نے بھیجی ہے تو مجھے بیٹھنا پڑے گا، میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا. تو اس لیے وہاں پھر کرسی پہ بیٹھ کر غوث پاک کے دروازے پر بیان کرنے کا مجھ مسکین کو شرف حاصل ہوا ہے الحمدللہ بغداد شریف میں. اور الحمدللہ وہاں مسئلے پر نماز پڑھانے کا بھی شرف نصیب ہوا، جنازہ پڑھانے کا بھی شرف نہیں ہوا. ایک دن اس طرح ہوا میں سویرے کوئی 10 بجے کا ٹائم تھا، نفل ادا کر رہا تھا، ایک جنازہ آ گیا اور میں نفل میں تھا اور جنازہ کھڑا ہے. میں کیا مسئلہ ہے، جیسے سلام پھیرا تو وہ جو وہاں کے خادم تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر آؤ جنازہ پڑھاؤ، یہاں جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. میں خوش ہو گیا، میں نے کہا سرکار نے یہ کام بھی مجھ سے لینا تھا، الحمدللہ ہو گیا. پھر میں گیا، میں نے جنازہ بھی پڑھا اور جنازہ پڑھا کے اس کے بعد پھر اس کو کندھا بھی میں نے دیا. گاڑی تک ان کی جو میت کو لے جانے والی گاڑی تھی وہاں تک میں نے کندھا دیا. میں نے کہا خوش نصیب ہے کہ تیرا جنازہ غوث پاک کے دروازے پر ہو رہا ہے.